فوج میں حساس عہدوں پر تعینات رہنے والے ریٹائرڈ افسران کی 5 سال تک سیاست میں پابندی بارے قانونی ترمیم سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس ترمیم سے ماضی قریب میں ریٹائر ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید زد میں آئیں گے اور وہ آئندہ 5 سال تک عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جو کہ اپنی ریٹائرمنٹ یا برطرفی کے بعد سیاست میں حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم بارے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار طلعت حسین کا کہنا ہے کہ جس طرح سینٹ میں آرمی ایکٹ میں ترامیم کو پاس کروایا گیا ہے، بالکل اسی طرح یہ قومی اسمبلی سے بھی منظور کروا لیا جائے گا۔ تاہم اس کا اصل مرحلہ اس وقت شروع ہوگا جب یہ بل قانون بن کر نوٹیفائی ہوگا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب صورتحال مکمل طور پر واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قانون پرسن اسپیسیفک یعنی کسی شخصیت یا شخصیات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، جس کا مقصد ان ریٹائرڈ یا مستعفی ہونے والے فوجی افسران کو مستقبل قریب میں سیاست میں آنے سے روکنا ہے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی حلقوں میں سمجھے جاتے تھے۔ طلعت حسین کا کہنا تھا کہ جس قسم کا اس وقت ملک میں ماحول ہے، اور بالخصوص 9 مئی کے واقعے کے بعد جس میں کچھ حاضر سروس فوجی افسران بھی ملوث تھے، جنہیں فوج میں سزائیں بھی سنائی گئی ہیں، کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان ترامیم کا مقصد فوج میں ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنا ہے جو کہ اپنی ریٹائرمنٹ ترفی کے بعد سیاست میں حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ادارے کا اپنا ڈسپلن ہوتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ دوسری جانب کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم، جنہوں نے فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل یعنی جیک برانچ میں کام کیا ہے، نے بتایا کہ آرمی ایکٹ میں یہ بات پہلے سے ہی ہے کہ کوئی بھی فوجی افسر یا اہلکار ریٹائرمنٹ یا برطرفی کے 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے موجود اس قانون کے باوجود بدقسمتی سے ماضی میں افسران نے ان قواعد پر عمل درآمد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف جب سعودی عرب ملازمت کے لیے گئے تھے تو انہیں این او سی اس وقت کی سپریم کورٹ کے حکم پر جاری کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح فوج اور آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ نے بھی فوجی نوکری ختم ہونے کے بعد 2 سال کی مدت کا انتظار نہیں کیا اور بیرون ممالک نوکریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ نئے مجوزہ قانون میں افسران کے سیاست کے ساتھ ساتھ اب ایسی فرمز میں بطور کنسلٹنٹ بھی کام کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے جو کہ پاکستانی فوج اور اس کے اداروں کے مفادات کے خلاف ہو۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا تھا کہ فوجی افسر پر ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصے تک سیاست میں حصہ لینے کی پابندی اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ وہ حساس معلومات جو کہ سروس کے دوران اس کے پاس تھیں وہ کسی کو جانے انجانے میں فراہم نہ ہو سکیں، اور چونکہ وقت کے ساتھ یا چند برس گزرنے پر فوج کی پالیسی میں متعدد تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، اس لیے مخصوص مدت کے بعد انہیں اجازت دے دی جاتی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک سیاست میں حصہ لینے اور دوسری نوکری نہ کرنے کا قانون سول بیوروکریسی پر بھی عائد ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ خیال رہے کہ سینٹ میں پیش کیے گئے بل میں کہا گیا ہے کہ اس کے قانون بنتے ہی اس کا فوری اطلاق ہو جائے گا، یعنی ماضی کی بات نہیں کی گئی۔ کرنل انعام کے مطابق وہ مجوزہ قوانین جن کا اطلاق ماضی سے کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں واضح انداز میں تحریر کیا جاتا ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اس کا اطلاق کب سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ماضی سے اطلاق سے متعلق کوئی بات بل میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہ اسی وقت سے نافذ العمل ہوگا جب یہ پارلیمان سے پاس ہونے کے بعد قانون کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس بل میں کہا گیا ہے کہ کوئی افسر جو ایسے عہدے پر فائز رہا ہو جسے حساس قرار دیا گیا ہے، وہ اپنی ریٹائرمنٹ یا مستعفی ہونے یا پھر برطرفی کے 5 سال مکمل ہونے تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا، جبکہ دیگر افسران اور اہلکاروں کے لیے یہ مدت بدستور 2 سال ہے۔ کرنل ریٹائر انعام الرحیم کے مطابق آرمی ایکٹ میں اس طرح کی کوئی وضاحت ان کے علم میں نہیں ہے جس میں واضح کیا گیا ہو کہ کون سا عہدہ یا تعیناتی حساس ہوگی اور کون سی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمومی طور پر فوج میں بڑے عہدے اور تعیناتیاں حساس ہی ہوتی ہیں، مگر چونکہ اب یہ قانون بنایا گیا ہے تو ممکن ہے کہ حساس عہدوں اور تعیناتیوں کی بھی کوئی تعریف کی گئی ہو۔ پاکستان فوج کے سابق افسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کہتے ہیں کہ ان ترامیم کے ذریعے فوج کے اندر ڈسپلن کو مزید سخت کیا گیا ہے۔ وردی میں رہتے ہوئے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنی چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جو حساس عہدوں پر فائز رہے ہوں وہ 5 سال تک سیاست سے دور رہیں گے، یہ بھی اچھی ترمیم ہے۔ جنرل لودھی نے کہا کہ فوج معاشرے کا ہی حصہ ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے میں ہونے والی تقسیم کا اثر فوج پر نہ پڑے۔ ان کے بقول اس طرح کے اقدامات کرنا ضروری تھا تاکہ فوج کے اندر یہ پیغام جائے کہ کسی بھی قسم کی بغاوت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے استعمال کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس کا اطلاق آرمی کے علاوہ سویلین پر بھی ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں صرف آرمی آفیشل سیکرٹ ایکٹ تھا، لیکن اب اسے مزید سخت بنایا جا رہا ہے اور ایسے سویلین جو آرمی کے سیکرٹ کو آشکار کریں ان پر بھی اس ایکٹ کا اطلاق ہو سکے گا۔ پاکستان فوج کے جیک برانچ کے سابق افسر اور وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا تھا کہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ قوانین بنانا پڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان قوانین کے ذریعے ریٹائر ہونے والے افسران کو آرمی کے ڈسپلن میں لایا گیا ہے۔ اب حساس پوسٹنگ پر کام کرنے والے 5 سال تک سیاست میں نہیں آ سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض سابق فوجی افسران کا ایک گروپ حالیہ عرصے میں ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن کر ان کے ساتھ شامل ہوا، جس سے فوج کی ساکھ اور مورال کو نقصان پہنچا۔ ان کے بقول بعض ریٹائرڈ افسران نے کتابیں لکھی اور اہم انکشافات کیے جو ملک کے لیے نقصان دہ تھے۔ اس وجہ سے حکومت اور فوج نے یہ قانون سازی کی ہے جس کے تحت ان افسران کو مزید پابند بنایا جا سکے۔ دوسری جانب دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ ادارے کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترامیم ایک اچھا اقدام ہے، مگر اس میں کچھ سوال ہیں کہ کیا یہ صرف فوجیوں پر لگے گا یا عام شہریوں کو بھی پکڑا جائے گا، اور یہ بھی کہ کون فیصلہ کرے گا کون سی بات فوجی مفادات کے خلاف جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کا کوئی تھنک ٹینک ایسا نہیں جس میں کوئی فوجی نہ بیٹھا ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آنے پر 5 سال کی پابندی کی لپیٹ میں خاص طور پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض آئیں گے۔ آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ خوش آئین ہیں۔ ان معاملات پر جی ایچ کیو میں پہلے سے کام جاری تھا، تاہم قانون سازی سے متعلق پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی۔ خفیہ معلومات افشا کرنے کی شق کا اطلاق صرف حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں پر ہوگا۔ فوج کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مگر جو لوگ ادارے میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرنا چاہیں ان کے لیے بھی کوئی راستہ رکھنا چاہیے۔ خیال رہے کہ سینٹ نے آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 منظور کر لیا ہے، جس کے تحت فوج کو بدنام کرنے پر 2 برس کی سزا ہو سکتی ہے۔ بل میں تجویز کردہ ترامیم کے مطابق پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف کسی بھی قسم کی معلومات سامنے لانے والے شخص کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ بل کے مطابق پاکستان آرمی ایکٹ جن فوجی اہلکاروں پر لاگو ہوتا ہے انہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آرمی ترمیمی ایکٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ فوجی افسران کو ریٹائرمنٹ، مستعفی ہونے یا برطرفی کی صورت میں کم از کم 2 برس تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بل میں تجویز کردہ ترامیم کے مطابق حساس منصب پر تعینات رہنے والے فوجی افسران کو 5 برس تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی پر 2 برس تک سخت سزا ہوگی۔ بل کے مطابق فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی کے مرتکب شخص کو 2 برس تک قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔